بچوں، آج ہم ہاضمی نالی کے حفظان صحت کے امور اور غذائی قلتی بیماریوں کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہاضمی نالی کے حفظان صحت کے امور۔ جب معدے میں موجود غذا ہضم نہیں ہوتی تب معدے اور مری میں مخالف موجی حرکت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معدے میں موجود غذا باہر نکل کر آ جاتی ہے۔ اس عمل کو قے وامیٹنگ کہتے ہیں۔ بد ہضمی کے کئی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ غذا کا زیادہ مقدار میں لینا، جبکہ اس میں زیادہ مقدار میں چربی موجود ہو۔ اگر ہم کوئی زہریلی چیز یا ایسی چیز جو ناقابل ہضم ہو کھانے پر بھی قے ہو جاتا ہے۔ جب ہم کئی دنوں سے حد سے زیادہ مخفی غذا استعمال کریں تو ہمیں سبز رنگ کی قے آتی ہے اور اس کا مزہ کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اس میں موجود پطرس ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ پطرس جگر کے ذریعے سے خارج ہوتا ہے، جو چربیوں کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بد ہضمی کی وجہ سے السر بھی ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتے ہیں، آرام کیے بغیر کام کرتے رہتے ہیں، جلد بازی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور لگاتار ایک سرگرمی سے دوسرے سرگرمی میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک اور السر بھی ہے جس کو پیپٹک السر کہتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئیے ہم ہاضمے کے مسائل سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سادہ اور متوازن غذا کا استعمال کرنا۔ آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ کھانا۔ غذا کو اچھی طرح سے چبانا۔ کھانے کے بعد سخت جسمانی ورزش سے پرہیز کرنا۔ آخر کار زیادہ مقدار میں پانی پینا اور روزانہ بیت الخلاء جانا۔ آئیے ہم غذائی قلتی بیماریوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب ہم زیادہ مقدار میں مخفی غذا کا استعمال کرتے ہیں یا کم مقدار میں مخفی غذا کا استعمال کرتے ہیں تو ہم کو بیماریاں ہوتے ہیں۔ یہاں پر مخفی غذا کا مطلب ہے ایسی غذا جس میں بھرپور مقدار میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، وٹامنز اور منرلز موجود ہو۔ سب سے پہلے ہے کواشیورکر بیماری۔ یہ بیماری غذا میں لحمیات کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ بچے کے خلیوں کے درمیان میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے حصوں میں سوجن آ جاتا ہے۔ اسی طرح اسہال اور خشک جلد اس بیماری کی علامتیں ہیں۔ دوسرا ہے میراسمس۔ یہ بیماری لحمیات اور حراری توانائی والی غذا کی کمی سے واقع ہوتی ہے۔ یہاں پر حراری توانائی والی غذا کا مطلب ہے ایسی غذا جس میں کاربوہائیڈریٹس اور چربیاں ہوں، ان کو ہم حراری توانائی والی غذا کہتے ہیں۔ اس بیماری سے متاثرہ بچہ دکھنے میں دبلا پتلا دکھائی دیتا ہے، اور اسی طرح سے اسہال اور خشک جلد اس بیماری کی علامتیں ہیں۔ یہ بیماری اس وقت ہوتی ہے جب فوری طور پر حمل ٹھہر جاتا ہے یا بار بار بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ تیسرا ہے موٹاپا۔ موٹاپا زیادہ مقدار میں مخفی غذا استعمال کرنے سے یا زیادہ مقدار میں توانائی والی غذا استعمال کرنے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے دوسرے بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے ذیابیطس، ہارٹ اٹیک، گردے اور پتے کے مسائل وغیرہ۔